بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ کس نے لیا؟ دوستو، کربلا کا واقعہ ایک ایسی درد بھری داستان ہے کہ جس میں نواسہ رسول کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تاریخ آج بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ڈھیروں آنسو بہاتی ہے، اور واقعہ کربلا نے کئی صدیوں سے امت مسلمہ کی آنکھیں نم کر رکھی ہیں۔ میدان کربلا میں یزید کی فوج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو شہید کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کی بھی بے حرمتی کی، اور ان کے سر مبارک کو نیزوں کی نوک پر چڑھا دیا، اور نواسہ رسول کو شہید کرنے کے بعد جشن مناتے رہے۔ ایسے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو اس دنیا میں بھی عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کس نے چن چن کر مارا؟ کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے لیا؟ اور کس نے ان ظالموں کو نشان عبرت بنایا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب باتیں بتائی جائیں گی۔ دوستو، کربلا کے واقعے کے بعد حجاز والوں نے یزید کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ بس یہی سے ظالم یزید کی حکومت کمزور پڑنے لگی، اور پھر وہ دن بھی زمانے نے دیکھا کہ جب تمام اموی وزیروں کو چن چن کر عبرت ناک سزا دی گئی۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے والے انسان کا نام جناب مختار ثقفی تھا۔ یزید کو پہلے ہی اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ حضرت مختار ثقفی اہل بیت کے ہمدرد ہیں، اور ان کے پاس لوگوں کی ایک مضبوط طاقت ہے، اس لیے اس کے حکم پر جناب مختار ثقفی کو جیل میں ڈال کر قید کر دیا گیا۔ پھر جب 10 محرم کو ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر اپنے محل کوفہ میں لایا، تو اس نے وہ کٹا سر حضرت مختار ثقفی کے سامنے جیل میں پیش کیا اور ہنسنے لگا۔ حضرت مختار ثقفی نے جیسے ہی حضرت حسین کا وہ کٹا سر دیکھا تو روتے ہوئے اپنے سر کو پتھر پر مارنے لگے، اور کہنے لگے کہ جس دن بھی میں جیل سے باہر نکلوں گا تو حضرت حسین کے ایک ایک قاتل کو ایسی ہی دردناک سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ کربلا کے واقعے کے 6 سال بعد جناب مختار ثقفی جیل سے باہر نکلے، اور انہوں نے اپنی ایک بڑی فوج تیار کی، پھر ایک مضبوط طاقت بن کر لوگوں کے سامنے نکلے۔ یزید کی تو پہلے ہی موت ہو چکی تھی، لیکن ابن زیاد و شمر وغیرہ ابھی بھی زندہ تھے۔ اس وقت عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، تو اس نے حضرت مختار ثقفی کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ گورنر بنتے ہی جناب مختار ثقفی نے ان سبھی لوگوں کے ناموں کی ایک فہرست بنوائی کہ جو حضرت حسین کو شہید کرنے میں شامل تھے۔ جناب مختار ثقفی نے حضرت حسین کے قاتلوں میں سے سب سے پہلے عمرو بن سعد کو پکڑا، اور پھر اس سے کہا کہ اے دنیا کے ذلیل کتے، بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ عمرو بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ مجھے معاف کر دو، میں بے قصور ہوں، میں یزید اور ابن زیاد کے حکم پر آگے بڑھا تھا اور حضرت حسین کو شہید کرنے میں شریک ہوا تھا۔ جناب مختار ثقفی نے جب عمرو بن سعد کی ایسی جھوٹی باتیں سنی تو غصے میں بھڑک اٹھے اور حکم دیا کہ اس کے لڑکے کو لایا جائے۔ مختار ثقفی کے حکم پر عمرو بن سعد کے لڑکے کو لایا گیا، اور پھر اسی کے سامنے ہی اس کے لڑکے کی گردن کاٹ دی گئی۔ آنکھوں کے سامنے بیٹے کی لاش تڑپ رہی تھی، اور عمرو بن سعد حضرت مختار ثقفی سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ لیکن یہی عمرو بن سعد وہ ظالم انسان ہے کہ جس نے کربلا میں حضرت حسین کی گردن پر اپنی تلوار رکھ کر اسے جسم سے الگ کر دیا تھا۔ پھر مختار ثقفی کے حکم پر ایک جلاد آگے بڑھا، اور اس نے عمرو بن سعد کی بھی گردن کاٹ دی۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے کہا کہ باپ کی گردن کٹنا یہ حضرت حسین کی شہادت کے بدلے ہے، اور بیٹے کی گردن کٹنا یہ علی عسکر کی شہادت کے بدلے ہے۔ پھر مختار ثقفی نے ان دونوں ظالم باپ بیٹوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوستو، اب باری تھی خالد بن یزید کی۔ یہ انسان بھی حضرت حسین کے قاتلوں میں شامل تھا، اور اپنی تلوار سے حضرت حسین کے جسم پر کئی وار کیے تھے۔ یہ یزید کا لڑکا نہیں تھا،
بلکہ کسی دوسرے شہر کا رہنے والا تھا اور یزید کے محل میں سپاہی کی نوکری کرتا تھا۔ مختار ثقفی نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا۔ انہوں نے خودی کے گھر کو ہر طرف سے گھیر دیا۔ جب اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ اب میں مختار ثقفی کی فوج سے نہیں بچ سکتا تو وہ اپنے گھر کی ایک کوٹری میں جا کر چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ جب فوج گھر کے اندر آئے تو کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے شوہر کہاں ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ خودی اتنا ظالم تھا کہ اس کی بیوی بھی اس سے پریشان رہتی تھی اور اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ بیوی بھی اپنے شوہر خودی سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ تو جب فوج کے سپاہی گھر کے اندر آئے تو بیوی نے تیز آواز میں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے شوہر خودی کہاں ہیں، لیکن اگلے ہی پل بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے گھر کی ایک کوٹری کی طرف فوجیوں کو جانے کا حکم دیا اور چپکے سے بتا دیا کہ میرا ظالم شوہر اسی کوٹری میں چھپا بیٹھا ہے۔ جب سپاہی اس کوٹری کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہ ظالم خودی اپنے سر پر ایک ٹوکرا رکھے زمین سے چپکا لیٹا ہے۔ فوج نے اسے گرفتار کر کے جناب مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا۔ حضرت مختار ثقفی نے بیچ چوراہے پر خودی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کی لاش کو جلایا گیا اور جب تک وہ جل کر راکھ نہیں بن گیا تب تک مختار ثقفی وہی کھڑے اسے بددعائیں دیتے رہے۔ دوستو، تاریخ طبری کے مطابق عبداللہ بن دیاس کی جس نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کربلا میں جانے والے کچھ آدمیوں کے نام بتا دیے تھے کہ جن میں مالک بن نصیر، عبداللہ بن اسد اور حمل بن مالک بھی شامل تھے۔ تو مختار ثقفی نے اپنے ایک سردار کو کچھ سپاہیوں کے ساتھ بھیج کر ان سبھی کو گرفتار کروا دیا اور عشاء کے وقت وہ سب مختار ثقفی کے سامنے پیش کیے گئے۔ مختار انہیں دیکھ کر بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ و رسول کے دشمنوں، حضرت حسین کہاں ہیں؟ ذرا مجھے ان کی زیارت کراؤ۔ اے بدبختو، تم نے اس پاکیزہ ہستی کے گھر والوں کو قتل کیا ہے کہ جن پر نماز میں درود پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ یہ سن کر ان ظالموں نے کہا کہ اے سردار، ہم انہیں قتل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ہمیں ان کے مقابلے پر زبردستی بھیجا گیا تھا، اس لیے آپ ہم پر رحم کریں۔ مختار ثقفی نے کہا کہ اے ظالموں، تم نے آل رسول پر رحم نہیں کیا، انہیں پیاسا رکھا اور اب ہم سے رحم کی امید کرتے ہو تو یہ امید بھول جاؤ۔ اور پھر مختار ثقفی نے اسی وقت سب کو قتل کر دیا۔ دوستو، جب جناب مختار ثقفی حضرت حسین کے ایک ایک قاتل کو تلاش کر کر کے قتل کرتے جا رہے تھے تو انہی دنوں شمر کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلا۔ مختار ثقفی کے ایک غلام نے شمر کو دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پیچھا کرتے کرتے جب وہ غلام شمر کے گھوڑے کے قریب پہنچا تو شمر نے الٹا اپنی تلوار سے اس غلام پر ایسا وار کیا کہ وہ ایک ہی بار میں گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ جب مختار ثقفی کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر یہ غلام مجھ سے مشورہ کر لیتا تو میں کبھی بھی اسے شمر پر حملہ کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ مختار کے کوتوال ابو عمرہ کو شمر کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تو وہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ شمر کی تلاش میں نکلا۔ جب وہ شمر کے ٹھکانے پر پہنچا تو اس وقت تک شمر وہاں سے بھاگ چکا تھا، مگر ابو عمرہ نے اس کا پیچھا کیا اور اسے راستے میں ہی پکڑ کر قتل کر دیا۔ ابو عمرہ نے شمر کا سر کاٹ کر اس کا باقی جسم کتوں کے حوالے کر دیا اور پھر سر اپنے سردار مختار ثقفی کے سامنے لا کر پیش کیا۔ دوستو، کربلا کا اصلی مجرم تو ابن زیاد تھا جو کہ یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ یہی وہ بدماش تھا کہ جس کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ جب ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ مختار ثقفی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ 30,000 کی ایک بڑی فوج لے کر موصل کے مقام پر آ پہنچا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن اشتر کو ایک بڑی فوج دے کر ابن زیاد کے مقابلے کو بھیجا اور پھر دریائے فرات کے کناروں پر دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ کمسان کی جنگ کے بعد مختار ثقفی کی فوج کو کامیابی ملی اور ابن زیاد 10 محرم سن 67 ہجری میں دریائے فرات کے کنارے بے دردی کی موت مارا گیا۔
اس کا کٹا سر جناب مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا تو مختار نے کوفہ کے لوگوں کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس ظالم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر رکھا تھا۔ مختار نے کوفہ کے لوگوں سے کہا کہ اے کوفہ والو، دیکھ لو آج اس ظالم کا سر ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ خدا نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کا ایسا عبرتناک انجام کیا ہے۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل تقریباً 6000 لوگوں کو مختار ثقفی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور باقی بچ جانے والے لوگ بھی عجیب طرح کے عذابوں میں مبتلا کیے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جسے عزت کی موت نصیب ہوئی ہو۔ کچھ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور کچھ اندھے ہو کر مر گئے۔ باقی دوستو، آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔